لفٹ تیزی سے اوپر کی منزل کی جانب چڑھ گئی، جو کہ آرکائیوز والی عمارت رات بھر کے لیے سیل کر دی گئی تھی اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے لفٹ نے راستے میں کوئی اسٹاپ نہیں کیا اور پوری رفتار سے اوپر چلی گئی۔ چاہے باربرین کتنا ہی تیز بھاگے، لفٹ اس سے تیز تھی۔ اس لیے جب پروین لفٹ سے باہر نکلی تو باربرین کم از کم آدھے راستے پر ہی پہنچ جاتا۔ وہ نیچے جھانکی۔ اسٹاؤ یونیورسٹی میں آرکائیوز والی عمارت سب سے بلند تھی، تقریباً 50 منزلہ، اور یونیورسٹی کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ یہی عمارت اسٹاؤ کی کامیابی کی علامت تھی، اس لیے اہم چیزیں یہی رکھی جاتی تھی۔ بلندی پر ہوا زوردار سے سسکی دیتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک لمحے میں ہی کوئی اڑتے بند کر باہر نکل جائے۔ پروین کی نظر نیچے کی فلورز پر گئی۔ پورے کیمپس کی تقریباً تمام پولیس فورسز نیچے جمع تھی اور عمارت کو گھیرے ہوئے تھی۔ اگر باربرین پرندہ نہ بنے تو کہیں جانے کا راستہ نہ تھا، اور واضح بات ہے کہ اڑنا ناممکن تھا۔ انسانی جینز چاہے جتنے بھی بہتر کیے جائیں، وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ یقینی تھا کہ آج باربرین پکڑا جائے گا۔ پروین نے نظریں ہٹا کر گہرا سانس لیا اور سائڈ میں موجود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تاکہ باربرین کا انتظار کر سکے۔ وہ صرف 2-3 منزلیں ہی اتر کر رک گئی۔ وہاں کھڑی ہو کر اس نے نیچے سے آتی آوازوں کو کان دھیرے سننا شروع کیا۔ باربرین جسمانی طور پر بہت مضبوط تھا، اس لیے اسے تھوڑا اور چڑھنا اچھا تھا تاکہ اس کی توانائی کم ہو جائے۔ پروین نیچے آنکھوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی اور سانس روکے رہی۔ 2 منٹ کے لگ بھگ بعد اس نے آخرکار بھاری قدموں کی آواز سنی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے کو دیکھنے لگی۔ سیڑھیوں کی روشنی میں موشن سینسیٹیو تھی، اس لیے ہر منزل پر روشنی ایک ایک کر کے جل رہی تھی۔ جب باربرین اوپر کی جانب دوڑ رہا تھا، پروین اندھیرے میں چھپی رہی اور نیچے سے اوپر بڑھتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتی رہی۔ آخرکار باربرین اس منزل تک پہنچ گیا جو اس کے عین نیچے تھی۔ اس طویل چڑھائی کے بعد اگرچہ ماریسا کی قیادت میں موجود سویٹ اہلکار جسمانی طور پر فٹ تھے، مگر وہ جینیاتی طور پر بہتر کیے گئے باربرین کا پیچھا نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اس سے تقریباً 5 منزلیں پیچھے تھے۔ نیچے سے مسلسل فائرنگ کی آواز اوپر آتی جا رہی تھی۔ گولیاں دیواروں سے ٹکرا کر گرد و خاک چھوڑ رہی تھی۔ جب پروین نے نیچے سے آنے والی قدموں کی آواز سنی تو وہ خود کو دیوار کے اور قریب کر گئی۔ بالکل جب باربرین مڑ کر اوپر آ سکنے والا تھا، پروین اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، سیڑھیوں کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اپنی قوت سے خود کو آگے دھکیلا اور ایک چیتے کی طرح چھلانگ لگی اور اپنے پاؤں سے باربرین کی طرف لات ماری۔ پورا راستہ باربرین نیچے سے آنے والی فائرنگ کا خیال رکھتے ہوئے چلا تھا۔ اوپر سے حملے کی توقع نہ تھی، اس لیے وہ حیران رہ گیا، لیکن اس کا جینیاتی جسم انسانی حدوں تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ شاید اس کا دماغ ابھی ردعمل نہ دکھا رہا تھا، مگر اس کا جسم تیز ہنسوں کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا۔ وہ اچانک مٹی بنا بیٹھا، بازو خود کو بچانے کے لیے سامنے اٹھا لیے اور پروین کی پوری طاقت بھری لات کھالی۔ ٹپ! جسموں کے ٹکراتے ہونے کی آواز گونجی۔ پروین کی پوری طاقت والی لات نے باربرین کو 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور وہ فوراً رک گیا۔ جہاں روشنی پہنچی وہاں حقیقت بھی واضح ہوئی۔ جب باربرین نے پروین کو قریب سے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں میں قاتلانہ خواہش جھلکنے لگی۔ وہ مکروہ انداز میں ہنسا اور بولا، جب سالس نے امریکہ میں میرے ساتھ وہ چالیں چلائی تو تم بھی یہاں آ کر مجھے گھات لگانے کا ارادہ کر رہی ہو۔ تم دونوں شوہر اور بیوی واقعی ایک جیسے ہو۔ بہت بکار تعریف کا شکریہ۔ پروین پرسکون اور پائیدار انداز سے اپنے مقام پر کھڑی رہی۔ اس نے دیکھا کہ ماریسا اور اس کے لوگ اوپر کی طرف چڑھنے والے ہیں، لہٰذا فوراً کہا، باکس دے دو، میں تمہیں اوپر جانے دوں گی۔ باربرین نے مسترد کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارے شوہر کو شاید مجھے تامنے کا موقع مل جائے، مگر کیا تم واقعی مجھے دھمکا سکتی ہو؟ اس کی نظروں نے پروین کے پیر پر ٹھہرا۔ اگر میں غلط نہیں تو تمہارا پیر اب سن ہو گیا ہوگا۔ پروین کا پیر واقعی سن تھا۔ اب تک جو کچھ پروین نے دیکھا تھا اس میں باربرین کا جسمانی مزاج واقعی منفرد تھا۔ چاہے وہ کتنا ہی سخت تربیت کر لے، امکان کم تھا کہ وہ باربرین جیسی حالت حاصل کر سکے۔ انسان اپنے پٹھوں کو بار بار متحرک اور سخت کر کے حد انسان
हद इंसानी के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, मगर बारबेरियन ने बचपन से बुनियादी बेहतरी कराई हुई थी। उसका जिस्म ही इंसानी सलाहियत की इंतहा था। इस सब के बावजूद परवीन पुरसकून दिखाई दी। मुझे मालूम है तुम बहुत ताकतवर हो, मगर चाहे कितने ही ताकतवर बनो, तुम फिर भी इंसान हो। भरपूर फायरिंग के सामने तुम्हारा जिस्म खातिर ख्वाह नहीं रहेगा। इंसानी ईजाद करदा हथियार बहुत जानलेवा थे। ये एक हाथी को भी लम्हों में मार सकते थे। बारबेरियन तो क्या बात है। बारबेरियन ने आंखें तंग की। नीचे से करीब आती आवाज़ों को सुनकर उसने गरज भरी आवाज़ निकाली, तुम्हारी जिंदगी से तो लगता है तुम तंग हो। वो फौरन बेरहमी से दौड़ा। इस बार जोरदार कुवत से टकराने के बजाय उसने अपने हाथ में पिस्तौल संभाला। जब वो परवीन पर गोली चलाने वाला था तो अचानक उसका बाजू सन हो गया। बारबेरियन ने सर झुकाकर देखा तो एक चमकती सिल्वर सुई उसके बाजू में दबी हुई थी। वो तेज आंखों से ऊपर देखा। परवीन अभी भी वहां खड़ी थी, जैसे हरकत नहीं की, मगर उसकी उंगलियों पर सिल्वर की चमक झलक रही थी। वाज़ेह था कि वही सुई फेंकने वाली थी। बारबेरियन ने मन में चढ़ाई और फिर तंज से कहा, क्या तुम समझती हो एक मामूली सुई मुझे गिरा सकती है, चाहे वो मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट भी पार कर जाए। तुम एक चींटी हो जो अपनी ताकत से बाहर की बात कर रही है। बोलते बोलते वो दोबारा बाजू उठाने की कोशिश करने लगा, मगर उसे एहसास हुआ कि पूरा बाजू सट गया है। उंगलियां भी चालाक नहीं रही। ये देखकर परवीन ने आखिरकार गहरा सांस लिया। वो एक फासला रखकर आहिस्तगी से बोली, हाँ, एक सुई से ज्यादा नहीं, मगर अगर वो सुसाइड करने वाली दवा से लिपटी हो, और वो खुराक ऐसी थी जो एक हाथी को बेहोश कर सकती थी। परवीन ने अपने हरीफ का कभी भी हल्का नहीं लिया था। अमेरिका में उसने बारबेरियन की ताकत का मजा चखा था, यहाँ तक कि जब उसने सालिस के साथ मिलकर कोशिश की थी, तब भी वो मेहदी को पीछे धकेल ना पाए थे। इसलिए जब मारिसा ने तस्दीक की थी कि बारबेरियन यहाँ है, तो परवीन ने पहले ही मुकम्मल तैयारी कर ली थी, वरना वो खुद यहाँ आकर क्यों उसका रास्ता रोकती। वो एक अहमक नहीं थी, बेवजह किस्मत को क्यों आजमाती। बारबेरियन ने जोर लगाकर उंगलियां हरकत देने की कोशिश की, मगर वो वाकई सख्त हो चुकी थी। उसकी हरकत करने से वो सुनसुनी पूरे बाजू में फैलने लगी। अगर यूं ही रहा तो ये नशा जल्द उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा, जैसा कि खून गर्दिश करेगा। इसी लम्हे नीचे से बारिशा और दूसरों की दौड़ती हुई आवाजें और करीब आ गई। वो पहुंच चुके थे। टारबेरियन के पास अब परवीन पर फायर करने का वक्त ना था। वो फौरन सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं तुझे हरकत ना करने का मशवरा दूंगी, परवीन बेपरवाह लहजे में बोली। जितना ज्यादा तुम हरकत करोगे, इतना ही तेज खून गर्दिश करेगा और नशा तेजी से काम करेगा। बारबेरियन, उसके तेज एहसासात उसे बता रहे थे कि सुनसुनाहटपन बाजू से बाकी अज़ा में फैल रहा है। वो हरकत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही बारबेरियन ने ये जाना, ऊपर खड़ी वो धुली सी औरत ठंडे और सुस्त लहजे में बोली, ए ठहरो, तुम अभी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त शदीद वर्जिश कर चुके हो, लिहाजा खून आम से ज्यादा तेजी से गर्दिश कर रहा था, इसीलिए अब तुम शायद हरकत ना कर पा रहे हो, है ना। बारबेरियन, बारबेरियन आखिरकार समझ गया। वो फंस गया था। जब वो औरत पहले उसे हरकत ना करने के मशवरे दे रही थी, वो बस वक्त खरीद रही थी। उसने परवीन को गुस्से से घूरा। परवीन ने दोबारा 2 सेकंड तक इंतजार किया, और वो बारिशा और दूसरे का इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी ताकत बारबेरियन को चाक चाक कर देती और V16 खोखला होता। लिहाजा वक्त का हिसाब लगाकर वो ऊपर से नीचे आ गई। वो सुई को एक छुरी की मारद इस्तेमाल करती हुई तेजी से बारबेरियन के मजबूती से लिपटे बैंडेजेस को काट दिया और काला बॉक्स ले लिया। टाह टाह टाह, दब दब दब, गोलियों की आवाजें और तेजी से भागते कदमों की दमक ऊपर तक गूंज रही थी। नीचे से बारिशा नमूदार हुई, बस एक मंजिल नीचे। फरवी ने जो ही V16 संभाली, वो फौरन पीछे हट गई। जहाँ तक बारबेरियन का ताल्लुक था, जिसने इतने लोगों की जान ली, वो अब बंदूकों की पुजार से कुचला जाता या चौड़ा हो जाता। परवीन को उससे कोई गर्ज न थी। वो कोई दरवेश नहीं थी कि कातिल को मजलूम बनाकर सोचती। हाँ, मुमकिन है बचपन में उस पर तजुर्बात हुए हो, लेकिन उसकी वजह से दूसरों की जान लेना कभी माफ नहीं हो सकता। लिहाजा जैसे ही परवीन ने V16 हासिल किया, उसने फौरन फासला बढ़ाया, मगर इसी लम्हे
बारबेरियन हरकत में आ गया। ये समझ से बाहर था। परवीन ने आज के लिए बहुत तैयारी की थी। वो बारीक सी चांदी की सुई जिस पर इतनी बेहोशी की दवा थी कि हाथ ही तक गिर जाए। फिर भी बारबेरियन बेहोश नहीं हुआ। अभी तक ये एक ड्रामा था, या शायद वो वाकई लम्हा भर को मफलूज हुआ। मगर जो ही परवीन ने V16 लिया और बारिशा ऊपर पहुंची, वो चबट पड़ा। उसकी पिस्तौल तो पहले ही हाथ से गिर चुकी थी। उसने बिजली की सी तेजी से परवीन की कलाई पकड़ने की को हाथ बढ़ाया और कराया, बड़ी अच्छी बात है, मेरे पास अभी कोई यरगमाल नहीं। यानी वो परवीन को यरगमाल बनाने वाला था। परवीन करीब ही थी, बस 2 कदम दूर, मगर वो बिजली की तरह पीछे हट गई और बच निकली। परवीन जानती थी कि वो बारबेरियन का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका में भी वो उसके हाथों पर इशार हो चुकी थी। बारबेरियन के साथ मिलकर भी वो उसे नहीं रोक पाए थे। इसलिए चाहे सुई में ज़हर हो या बेहोशी, वो कभी गाफिल नहीं होती। V16 लेते ही भागने को तैयार थी, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से बची और उसकी रूह कांप उठी। कोई ताज्जुब नहीं कि बारिशा और टीम उसे सालों से नहीं पकड़ सके। वो दरिंदा हद से ज्यादा ताकतवर था। अगर दवा ने जरा सा भी असर न किया होता तो परवीन खत्म थी। परवीन में दिल में ये सोचती तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, बस ऊपर पहुंच जाए, जहाँ नजर खुली हो। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, फिर बारिशा और बाकी लोग पहुंचकर उसे गोलियों से भर देंगे। लेकिन बारबेरियन की रफ्तार खौफनाक थी। 50 मंजिलें चढ़ी, सुई लगी, फिर भी वो उसके बराबर चल रहा था, सिर्फ 3 कदम पीछे इस तरफ। ऊपर से अचानक आवाज आई। परवीन चौंक गई। वो पलटी और इसी लम्हे बारबेरियन ने हमला किया। बेहोशी का असर अब तकरीबन खत्म हो चुका था। उसकी ताकत और रफ्तार देखकर परवीन दंग रह गई। वो मुक्का उसके सर के पीछे आ रहा था और वो निकल नहीं सकती थी कि अचानक कोई शख्स उसके सामने कूद दड़ा। वो शख्स मुक्का खाकर दूर जा गिरा। परवीन ने फौरन रोल करते हुए फासला बढ़ाया और बेकरारी से देखा। उसे लगा था ये सालिस होगा। वो काफी अरसे से गायब था, राबिता भी नहीं किया था, मगर वो जानती थी वो कहीं पास ही होता है V16 के लिए। लेकिन जब उसने देखा तो वो सालिस नहीं, ओस्मान था। तुम? बारब्रियन भी चौंक गया। ओस्मान, जो पहले ही बीमार से लड़ रहा था, खून उगलते हुए बोला। बारब्रियन, काज, बहुत वक्त हो गया, तौबा कर लो। बारब्रियन भड़क उठा। तौबा? हम दोनों एक जैसे हैं, वो लोग इंसान नहीं समझते थे हमें, फिर तुम उसकी मदद कर रहे हो। उस्मान ने बमुश्किल सांस लेते हुए कहा। वो भी हमारी तरह है। उसकी माँ ने भी उस पर तजुर्बा किया था। वो महफूज थी। बारबेरियन गराया और हजारों बच्चे मर गए। उस्मान ने कहा। वो अपने बेटे को बचाने के लिए लड़ रही है। वो भी तजुर्बों का शिकार है। क्या ये काफी नहीं है? बारबेरियन चीखा। काफी नहीं? 1000 बच्चों का खून कौन भरता है? और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हम पांच जो दुश्मन हैं, सब V16 चाहते हैं। जब जीना चाहते हैं। फिर वो परवीन की तरफ लपका। उस्मान ने उसकी टांग पकड़ ली, खून थूक दिया और चीखा, परवीन भागो। बारबेरियन ने उस पर लात पर लात बरसाई। हर ज़रब पर उस्मान का जिस्म बढ़ता अंदरूनी अज़ा पट रहे थे। आखिरकार वो दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। बारबेरियन ने फिर परवीन की तरफ देखा। हमला करने ही वाला था कि के रुक जाओ, गोली चलाओ, इसे रोक लो। बारिशा और टीम पहुंच चुकी थी। बाहर हर पर चारों तरफ गोलियों से बौछार बरस रही थी। बेग 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 बेग, रट। गोलियों की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी। बाहर बारबेरियन पलटा, लड़खड़ाया और गोलियों से बचने के लिए जमीन पर रोल होता हुआ एक तरफ हट गया। उसका इरादा दोबारा परवीन पर झपटने का था, मगर उससे पहले ही एक और भरपूर गोलियों की लाइन उसकी तरफ बढ़ गई, जैसे उस जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाहिर ने अपने सुरखुरखार आंखों से परवीन को घूरा। परवीन ने गहरा सांस लेकर सुकून से खुद को संभाला। जैसे जैसे ऊपर आने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ रही थी, गोलियों की बारिश ज्यादा शदीद होती जा रही थी। अभी तक तो बारबेरियन अपने गैर मामूली जिस्मानी रद्देअमल और तेजी से बच रहा था, मगर ज्यादा देर तक ये मुमकिन नहीं था। वो खुद को एक बंद गली में धकेल चुका था। गोलियों की ओट में परवीन ने V16 वाला दाती डब्बा मजबूती से थाम रखा था और बारिशा की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन उसकी नजरें अब भी बारबेरियन पर मरकूज थीं। बारिशा ने अपने सिपाहियों को इशारा करते हुए दाड़ी। तुम घेरे में हो, हथियार। बारबेरियन फेंको और गिरफ्तारी दो।
باربین کے ہونٹ ایک تلخ مسکراہٹ میں ہلکے سے اٹھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زبردست رفتار سے عمارت کے کنارے کی طرف لپکا۔ پیچھے سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، مگر وہ اس قدر تیز تھا کہ گولیاں اس کے قدموں کے نزدیک ہی لگتی رہیں۔ اس کی رفتار ناقابل یقین تھی، لیکن آگے راستہ بند تھا اور آگے بڑھنے کا مطلب صرف موت تھا۔ پھر بھی وہ سب کے توقع کے خلاف باربی نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا۔ ماریسا نے بدلے سکیورٹی پسٹل نکالا اور فائرنگ جاری رکھی، اور باہر 50 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا گیا۔ کیا اس نے ہار مان لی تھی؟ کیا اسے اپنی موت قبول تھی؟ سب لمحے بھر کو شدت رہ گئے۔ پروین لپک کر عمارت کے کنارے تک پہنچی اور جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بابر فضا میں تیر رہا تھا، اس کے بازو اور جسم سے ونگ سوٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ کسی عقاب کی طرح ہوا کو چھینتا ہوا دور جا رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ماریسا کی پہنچ سے نکل گیا۔ نیچے موجود پولیس نے آسمان کی طرف گنز اٹھائی، مگر وہ بہت اونچا تھا، نشانہ لگانا ناممکن۔ سب بے بسی سے آسمان میں تیرتے دیکھتے رہ گئے۔ شٹ! آرون نے مایوسی سے مٹھیاں بھینجی۔ اتنی بڑی محنت، اتنی فوج تعینات، اور وہ پھر بھی بچ نکلا کیونکہ وہ ونگ سوٹ۔ پورے ملک میں چند ہی لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں اور باربین ان میں سے ایک نکلا۔ ماریسا نے بھی مایوسی سے سانس بھری۔ جتنا قریب وہ باربین کو کبھی آئے نہیں تھے، آج آئے تھے، پھر بھی ناکام۔ پروین نے غصے سے نہیں بلکہ ایک ملی جلی بے بسی اور حقیقت پسندی سے دیکھا۔ باربین وہ پہلا انسان تھا جس کے جسم کو مکمل طور پر جینیاتی طور پر مضبوط کیا گیا تھا، اور وہ اور سالس مل کر بھی اسے شکست نہ دے سکے تھے۔ اگر اتنا آسانی سے پکڑا جاتا وہ باربین نہ ہوتا، اور پروین کا اصل مقصد تو باربین نہیں تھا بلکہ وی-16۔ پروین نے ہاتھ میں موجود باکس کو دیکھا اور پرسکون سانس لی۔ اس کے بعد شدید زخمی عثمان کو فوراً اسپتال لے جایا گیا اور یونیورسٹی کے معاملات نپٹائے گئے۔ اسپتال میں پروین کی ملاقات اچانک ایبسن سے ہوئی۔ وہ دو لوگوں کے سہارے چل رہا تھا اور اپنے شاگرد کو فخر سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم لوگ پورا باڈی چیک اپ کروا بیٹے۔ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا میں ٹھیک ہوں۔ شاگرد نے ادب سے کہا، سر آپ فائر کے وقت واش روم میں پھنس گئے تھے، اندر کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، آپ جل بھی سکتے تھے۔ ایبسن نے ناک چڑھائی، میں نے تولیہ گیلا کر کے منہ پر رکھا تھا، دماغ استعمال کرنا چاہیے۔ شاگرد نے سر ہلایا، جی، واقعی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو چوٹ نہیں آئی، ہم تو آپ کو بچاتے ہوئے جل گئے۔ ایبسن مغرور لہجے میں ہنسا، یہ تم لوگوں کی غلطی ہے۔ سوچو، اس صورتحال میں اینٹی بھی شاید بچ نہ پاتی، مگر میں جیت گیا۔ ایک بار پھر اینٹی سے آگے۔ شاگرد پروین پروین لمحہ بھر کو متاثر ہوئی تھی کہ اس نے طلبہ کے لیے خطرہ مول لیا، مگر یہ احساس 3 سیکنڈ ہی نہیں ٹکا۔ یہ بندہ آخر ہے کیا؟ کب عقل آئے گی؟ میں نے تو کبھی اسے مقابل سمجھا ہی نہیں۔ پروین نے منہ پھیر لیا اور آگے بڑھ گئی عثمان کی حالت دیکھنے کے لیے۔ چند قدم چلتے ہی سامنے آسکر آ گئی، بازو پر شدید جلنے کے نشانات، بلبلے اٹھے ہوئے۔ اس نے تکلیف سے کہا، آپ کہاں تھی؟ کیا آپ بھی پروفیسر ایبسن کو بچانے گئی تھی؟ پروین بھی، آسکر بولی، ہاں، پروفیسر ایبسن نے ہمیں بچانے کے لیے خطرہ مول لیا، اس لیے ہم سب انہیں بچانے گئے۔ قاتل نے آرکائیوس کو آگ لگا دی تھی، اگر ہم نہ پہنچتے تو ایبسن جل جاتے۔ ہمیں پروٹیکشن سوٹ بھی نہیں ملا، اس لیے ہم سب جل گئے۔ پروین نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، وہ مر رہا ہے، پھیپھڑے پر پسلی لگ گئی ہے، ہمارے کسی سرجن کے بس کی بات نہیں۔ کیا کریں؟ صرف ڈاکٹر اینٹی ہی اسے بچا سکتی ہے، مگر وہ یہاں نہیں اور ابھی نہیں آ سکتی، مریض کے پاس وقت نہیں۔ آسکر نے افسوس سے سر ہلایا، افسوس؟ پروفیسر جیلانی اوپر کیسے پہنچے؟ کتنی بری موت! کاش اینٹی یہاں ہوتی۔ اتنا کہنا تھا کہ پروین نے بال اوپر باندھے، چہرہ فولاد کی طرح سنجیدہ۔ وہ تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھی، مجھے لے لو، چلو۔ آسکر حیران رہ گئی، آپ اندر کیوں جا رہی ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ڈاکٹر بھی روکنے لگا، مگر اسی لمحے پروین نے اپنا میڈیکل لائسنس نکالا جس پر نام لکھا تھا۔ نرس نے پروین کو روکنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اس سے پہلے ہی اپنا میڈیکل لائسنس نکالا اور اس کے ہاتھ میں ایسے پھینکا جیسے کوئی جج آخری فیصلہ سناتا ہے۔ پھر وہ فوراً ہی قریب رکے سرجیکل گاؤن کی طرف بڑھی۔
اسے اٹھایا اور بنا پلٹے آپریٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ نرس نے جھک کر وہ لائسنس اٹھایا اور جیسے ہی اس پر لکھا نام دیکھا اس کی سانس رک گئی، آنکھیں پھیل گئی۔ اسی لمحے آسکر تیزی سے وہاں پہنچی۔ اس کی نظر اس لائسنس پر پڑی۔ نام صاف لکھا تھا، اینڈی آسکر۔ اس نے سر اٹھا کر پروین کی طرف دیکھا جیسے دنیا الٹ گئی ہو۔ عثمان کی سرجری واقعی سخت تھی، بے حد درستگی چاہیے تھی اور ایسی مہارت صرف چند لوگوں کے پاس تھی۔ 3 گھنٹے بعد جب پروین نے آخری ٹانکا مکمل کیا تو وہ ہلکے سے پیچھے ہوئی، گردن سیدھی کی اور اپنے کندھے ہلائے۔ آپریشن میں اس کے ساتھ مدد کرنے والے سب لوگ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی زندہ لیجنڈ سامنے کھڑا ہو۔ پروین نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ V16 حاصل کر کے اب اسے اپنی پہچان چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، سو اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، سب کو نوڈٹ کیا اور باہر نکل آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا باہر ہجوم تھا، سب کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ پھر اچانک سب نے پروین کو نظر انداز کیا اور اس کے پیچھے دیکھنے لگے۔ اینٹی کہاں ہے؟ اینٹی کہاں گئی؟ سنا ہے آج اینٹی نے خود آپریشن کیا ہے، اسی لیے رکا تھا میں۔ یہ یونیورسٹی اسٹیم ہاسپٹل تھی اور یہاں زیادہ تر ماہر علاج تھے۔ اینٹی کا نام سنتے ہی ہجوم جمع ہو جانا لازم تھا۔ پروین، اتنے لوگوں کو دیکھ کر اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ شاید ابھی بھی اپنی شناخت ظاہر کرنا اچھا نہیں۔ اس نے پاس کے بندے سے قدرے پرسکون لہجے میں کہا، وہ پیچھے ہے، میں بس مدد کے لیے تھی۔ یہ کہہ کر اس نے دستانے اور گاؤن اتارے اور بھیڑ میں راستہ بنا لیا۔ لوگ پیچھے پیچھے دیکھتے رہ گئے، لیکن ابھی وہ بوڑھی ہی تھی کہ سامنے آسکر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک عجیب طوفان تھا۔ پروین، وہ قریب آئی۔ کیا ہوا؟ آسکر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں آپ کی پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ بننا چاہتی ہوں۔ امید ہے پہلے والی بدتمیزی کی وجہ سے آپ مجھے نااہل نہیں سمجھیں گی۔ اس جیسے طلبہ آپ تھے، محنتی بھی۔ پروین کو وہ کبھی بری نہیں لگی، بس مزاج نہیں ملتا تھا۔ دوست بننا ضروری نہیں تھا، مگر ناپسند بھی نہیں۔ پروین نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے کبھی داخلہ کھولا تو۔ آسکر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اگلے ہی موڑ پر ایمسن بھاگتا ہوا آتا نظر آیا۔ آہستہ استاد، پیچھے والا شاگرد کہہ رہا تھا۔ ایمسن تو جیسے سانس لینا بھول چکا تھا ہو، اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو اینٹی نظر نہیں آئے گی۔ یقیناً وہ میری تحقیق چرانے آئی ہے، میرے تجربات نے اسے مجبور کر دیا۔ ہاں، میں جانتا تھا۔ پروین، وہ ہٹ گئی تاکہ وہ گزر جائے، مگر ایمسن رک گیا۔ اینٹی کو دیکھا ہے؟ پروین نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا وہ بہت موٹی ہے؟ پروین، ایمسن تجزیہ ہنسا۔ میرے ذرائع کہتے ہیں وہ 200 پاؤنڈ کی موٹی عورت ہے، ایسی سست کہ کبھی وزن کم نہیں کر سکتی۔ پروین کے لب ہلکے سے کانپے۔ 5 سال پہلے جب وہ پہلی بار سوئٹزرلینڈ آئی تھی تو واقعی موٹی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ بھی دکھ چکا تھا، پھر مشہور ہونے کے بعد اس نے سب چھپا لیا۔ وقت گزر گیا اور لوگوں کے ذہن میں وہی موٹی والی پروین رہ گئی۔ ایمسن مزید غرایا، ویسے بھی تم جیسی عام اسٹوڈنٹس کو اینٹی نظر نہیں آتی۔ میں جا رہا ہوں، وقت ضائع نہ ہو۔ وہ بھاگتا ہوا نکل گیا۔ عسکر نے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنی بدقسمتی ہے، جس طالبہ کو وہ کمتر سمجھتا ہے وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ پروین خاموشی سے باہر نکلی۔ دوسری طرف باریسا اور سویٹ ٹیم تیار کھڑی تھی۔ اگر باربیرین مر آیا تو سیدھا ختم، وہ آرڈر دے رہی تھی۔ فوراً وہ پروین کے پاس آئی۔ پروین، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر باریسا نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ وقت انا دکھانے کا نہیں، تمہارے پاس وہ چیز ہے جس کے لیے باربیرین پاگل ہوا پھرتا ہے، وہ ضرور تم تک آئے گا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پروین نے سر ہلایا۔ V16 اس کے پاس تھا، اب احتیاط ضروری تھی۔ کیا یونیورسٹی محفوظ ہے؟ ہاں، باریسا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ طلبہ میں چھپا تھا، ہم نے اس کی نقلی شناخت پکڑ لی ہے، اب دوبارہ اندر آنا مشکل ہوگا۔ پروین نے سکون کا سانس لیا، پھر آہستہ کہا، ذرا دھیان رکھنا۔ وہ ایک کونے میں گئی جہاں کیمرہ نہ تھا، یہی محفوظ ترین جگہ تھی۔ اس نے سینے سے دانتی ڈبے نکالا اور کھولا۔ سالوں سے ایک سوال، امی نے آخر اس میں کیا چھپایا تھا؟ V16 کا فارمولہ یا کچھ اور آج جواب سامنے تھا، یہ فارمولہ نہیں تھا، یہ اصل V16 تھا۔
دو خاموش ویکیوم بوتلز دانت کے ڈبے میں بے حسی سے رکھی ہوئی تھی۔ دو، صرف دو، شاید پوری دنیا میں موجود آخری دو نمونے، مگر زندہ بچنے والے کتنے تھے؟ 5۔ پروین نے من میں سکیڑ لی، 5 لوگ، اور اگر زینڈر کو بھی شامل کریں تو 6 لوگ، صرف دو ٹیکوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ باربیرین اتنی جان کیوں لڑا رہا تھا۔ وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ پروین نے ڈبہ بند کیا اور ساتھ رکھے ہوئے کاغذات اٹھا لیے۔ ہارڈ کاپی میں صاف درج تھا کہ اس دوا کو براہ راست جسم میں انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، پہلے اسے پیوریفائی کرنا ضروری ہے، لیکن پیوریفیکیشن کا طریقہ درج نہیں تھا۔ مگر یہ چیز پروین کو کب روکنے والی تھی؟ صرف چند لمحے سوچنے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ اسے کس مشینری کی ضرورت پڑے گی۔ لمبی راتیں ہمیشہ ذہن کو زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پروین نے فیصلہ کر لیا، وہ V16 کو اسٹیم یونیورسٹی میں ہی پیوریفائی کرے گی اور پھر وہ انجیکشن زینڈر کو دے گی، باقی چاہے اسے کتنا ہی نفرت کرے۔ لیکن 2 ماہ بعد وہ لوگ باقی نہیں رہنے والے تھے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اسے مستقبل کی ایک جھلک دکھائی دی، روشنی، امید۔ اس نے سامان سنبھالا اور ماریسا کی طرف دیکھا۔ مجھے لیب تک لے چلو، مجھے وائٹ سے ملنا ہے۔ اس کے لیب میں پیوریفیکیشن کے لیے جو مشین چاہیے وہ موجود ہے۔ ماریسا نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پوری سویٹ ٹیم پروین کو لیب تک پہنچا رہی ہو۔ راستے میں ہی کسی کے دھیمے لہجے نے سناتی خبر فضا میں پھینک کی۔ سنا، دنیا کی عظیم ترین پیشنٹ لب آج صبح چل بسی۔ ہاں، اس کی موسیقی جیسے دنیا سے ماورا تھی۔ کہتے ہیں اسے ہر آواز کی پہچان تھی۔ ایبسلیوٹ پچ۔ میں اس کا کنسرٹ دیکھ چکا ہوں۔ ایک بار کوئی ساز بگاڑ کر سامنے بجانے لگا، وہ نہ صرف ساز پہچان گئی بلکہ ساتھ ہی کھڑکی کے باہر اڑتے پرندے کی آواز بھی بتا دی، اور آخر میں سچ بھی وہی نکلا، وہاں واقعی پرندہ گزرا تھا۔ صرف 30 سال کی تھی، کیا حیف ہے۔ باتیں کرتی وہ شخصیات آگے بڑھ گئی اور پروین ٹھہر گئی۔ لو، وہی لو، اسی لمحے اس کا خون بجا۔ ٹرومین کی کڑکتی آواز آئی۔ لو مر گئی، پتہ ہے وہ کون تھی؟ پروین کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیلی۔ لسنر، بالکل۔ ٹرومین کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ احمق موسیقی میں کھو گئی۔ V16 ڈھونڈنے کا خیال تک نہ آیا، اور دیکھ لیا، سب سے پہلے وہ گئی۔ ہمارا وقت انسٹیبل ہے۔ 2 ماہ، تمہیں V16 فوراً استعمال کرنی ہوگی۔ پروین نے بات سنی مگر بحث نہیں کی۔ فون کاٹ دیا۔ 2 V16 موجود تھے، ایک تو لازم زینڈر کے لیے، دوسری، اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ عثمان کو دے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ وائن کے لیب کے دروازے تک پہنچ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، لیزا۔ وہ بوڑھی کاؤنسلر جلدی جلدی آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ سنا ہے ایپسن کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا؟ فکر نہ کرنا، تم اب بھی پروفیسر بائرس کے ساتھ اچھے نمبر لا سکتی ہو، بس ہمت رکھو۔ پروین، وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ کاؤنسلر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی بولی، پروفیسر بائرس، یہ لیزا ہے۔ اگرچہ آپ نے اسسٹنٹ لے لی ہے، مگر لیزا نے بھی اس پروجیکٹ میں محنت کی ہے، اسے مشکل میں مت ڈالیے گا۔ وین نے کرسی سے رخ موڑا۔ فکر نہ کریں، میں اتنا ظالم نہیں۔ انڈر گریجویٹ ہے تو محنت کرنی پڑے گی، ہمیں سلو نہیں کرنا، بس اتنی بات ہے۔ کاؤنسلر مسکرائی۔ بالکل، لیزا تو امریکن ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، بہت ڈیڈیکیٹڈ، آپ دونوں کی خوب بنے گی۔ پھر اس نے پروین کو دھکا دیا، لیزا، گریٹ کرو پروفیسر بائرس کو۔ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کسی راز سے واقف ہو۔ چھوٹی لیزا، گزشتہ دنوں وین کافی مغرور سا ہو گیا تھا۔ این ٹی ٹی کمپنی نے جب سے اس میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا تھا، تب سے ہر طرف سے لوگ انٹرویو کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے ان میں سے بہترین طلباء چنے تھے اور زیادہ تر ماسٹرز کے طالب علم تھے۔ موازنے میں لیزا کچھ کمزور دکھائی دیتی تھی، اسی لیے وین نے کبھی بھی لیزا کو خاطر میں ہی نہیں لایا۔ پھر جب سے وہ اس لیبارٹری میں آئی تھی، وین اکثر اسے مدد کے لیے بلاتا تھا، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود وہ وقت پر نہیں آتی۔
بلکہ کئی بار اسے ٹال دیتی۔ یہ بات وین کو سخت ناگوار گزرتی تھی، لہٰذا اس نے آج طے کر لیا تھا کہ اسے سبق سکھائے گا۔ کاؤنسلر کی بات سن کر وین نے بالآخر اپنا رخ موڑا اور سامنے کھڑی لیزا کی طرف دیکھا۔ لیزا، تم چاہتی ہو کہ میں اس لیبارٹری کا کیا کرنے والا ہوں؟ پتا ہے کس کمپنی نے اس میں سرمایہ؟ جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اچانک ٹھنک گیا۔ کاؤنسلر نے جب پروفیسر مائرز کو پروین کو دیکھتے ہوئے ساکت پایا تو وہ بے چین ہو گئی۔ کیا واقعی پروفیسر ناراض ہو گئے تھے اور لیزا کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں؟ لیکن اگلے ہی لمحے پروفیسر وین کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ان کا رعبدار چہرہ پل بھر میں بدل گیا، جیسے کوئی ماہر اداکار ماسک بدلتا ہو۔ وہ فوراً پروین کی طرف لپکا اور نظریں جھکا کر بولا، مس پروین۔ مگر پروین نے فوراً ہلکا سا سر ہلایا۔ اشارہ واضح تھا، مجھے پہچاننے کا نام نہیں لینا۔ لہٰذا اگلا جملہ بدل کر نکلا، مس لیزا۔ کاؤنسلر، مس لیزا؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے پروفیسر کے لہجے میں لیزا کے لیے احترام جھلک رہا ہو۔ اوہ، مس کہہ کر اتنی عزت کیوں؟ اگرچہ لیزا بظاہر جوان لگتی تھی، مگر اتنا پیار بھرا انداز۔ پروین نے کاؤنسلر کی الجھن کی پرواہ نہ کی اور پرسکون لہجے میں آگے بڑھ کر بولی، جی پروفیسر مائرز، امید ہے آپ میرا خیال رکھیں گے۔ اس کی آواز دھیمی اور باری تھی، دل میں اترتی ہوئی۔ پروفیسر کو اسے پروفیسر کہلوا کر خود تھوڑی شرمندگی سی ہوئی۔ آخر وہ کس لیول کا تھا جو مس پروین جیسی ماہر کو خود کو پروفیسر کہلوانے دے؟ کاؤنسلر نے ماحول میں عجیب سی خاموشی محسوس کی، مگر وہ کچھ سمجھ نہ سکی، سو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پروفیسر مائرز، میں لیزا کو آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ براہ کرم اس کا اچھی طرح خیال رکھیے گا۔ یقیناً۔ پھر اس نے پروین کی طرف دیکھا، آپ نے پروفیسر سے اچھا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ضد نہیں کرنی۔ پروفیسر مائرز بہت معزز استاد ہیں اور اینٹی کمپنی ان کے ساتھ ہے۔ ان کے پروجیکٹس اسکول کے لیے بہت اہم ہیں، ان کی لیب کے سخت اصول ہیں، آپ نے فالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دل میں بولا، کیا آپ چپ نہیں ہو سکتی؟ پروین نے شفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے کاؤنسلر، فکر نہ کریں۔ کاؤنسلر کے جانے کے بعد پروین نے سیدھی نظر وین پر ڈالی۔ اصول؟ وین نے فوراً کہا، مس لیزا، اصول تو بنائیں گے۔ شروع میں اسے سمجھ نہیں آئی اینٹی اس پروجیکٹ میں کیوں آئی، مگر اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ پچھلی بار لیزا اینٹی کے سربراہ سے مل کر اتنی خوش کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ تو مس پروین خود اینٹی کی اصل وارث تھی۔ پروین نے خاموشی اختیار کی، اس کا وین سے بحث کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی لیب استعمال کرنی ہے۔ وہ V16 کو جلد از جلد صاف کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے واپس لے جا کر زینڈر کے پاس پہنچا سکے۔